السلام علیکم پیارے ناظرین، حروف تہجی ہم تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ الف سے یا تک یہ تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ عربی میں کل 29 حروف ہیں۔ ہمارے یہاں کے اکثر مدرسوں میں حروف تہجی کو پڑھانے کا رواج جو عام ہے وہ ہے اس طرح ہے: بے تے سے رے کھے تو اس طرح ہے۔ یہ تلفظ فارسی اور اردو طریقہ تعلیم سے لیا گیا ہے اور اس طریقے کو مجہول کہتے ہیں، لیکن عربی خاص طور پر قرآن مجید کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ معروف کس طرح ہم پڑھتے ہیں: الف با، اس کو معروف کہتے ہیں۔ بے اے مجہول ہے۔ چلیے مخرج کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ الف کا مخرج ہے منہ کے اندر کا خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی بھیگا ہوا حصہ، ہونٹ ملانے کے بعد بھیگا رہتا ہے۔ تا ایک الف لمبا کرنا پڑے گا پڑھتے وقت۔ لمبا کر کے پڑھیے گا تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، ہو جائے گا۔ تا کا مخرج زبان کی نوک، یعنی زبان کی اوپر والے حصہ اوپر کے دانتوں کی تڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تھا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ تھا اور بہت ملائم ہوتا ہے ادا ہوتے وقت۔ اس کے بعد آتا ہے جیم۔ جیم تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ جیم کا مخرج اوپر زبان کی اوپر کے مقابل سے ادا ہوتا ہے۔ ہا درمیانی حلق سے، یعنی حلق کے آدھے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے سینہ سے نہیں۔ جیم کا مخرج تو سیکھ گیا ہوں گے، مقابل اور اوپر کے تالوں سے ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا، میں نے تینوں بتا دیا۔ اس کے بعد آتا ہے خا۔ خا کا مخرج خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو اقصی حلق کہتا ہے، پہلا حلق کا پہلا حصہ۔ دال۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دال۔ اب تلفظ کے وقت خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ دال۔ دال زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے چاروں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے را۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے چاروں دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتا ہے۔ را تھوڑا سا پور ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے زا۔ زا کو زا نہیں پڑھ سکتے، زا زبان کی نوک اوپر نیچے سامنے کے چاروں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سین۔ سین زبان کی نوک اوپر نیچے کے سامنے کے چاروں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، صاد ایک ہی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ 3-4 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آتا ہے شین۔ شین جیم جہاں سے ادا ہوتا تھا وہی سے۔ شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو، جیم کا مخرج صحیح۔ صاد زبان کی نوک اور اوپر کے تالو۔ صاد زبان کی نوک اور ثناء دانتوں کے نوک سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ضاد۔ زبان کی ککھر اوپر کے بائیں طرف سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے طا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ضا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عین۔ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہا جہاں سے ادا ہوتا تھا یہ بھی وہی سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے غین۔ غین یہ دیکھیے تلفظ کے وقت غین خا کے جگہ سے ادا ہو رہا ہے، خا جہاں سے ادا ہوتا تھا وہی سے ادا ہوگا، آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ یعنی گلے کے آخری منہ کے جانب والے حصے سے۔ اس کے بعد فا۔ نیچے کے ہونٹ کے گولی سے حصے اور اوپر کے دونوں ہونٹوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قاف۔ قاف اور کاف قریب ہی ہے مخرج، میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کے تالوں سے ادا ہوتا ہے۔
काफ ज़बान की जड़ की इब्तिदा और उसके मुकाबिल ऊपर के मखरज ज़रा मुँह से हट कर, काफ के मखरज ज़रा मुँह से हट कर अदा होता है। उसके बाद है लाम। लाम ज़ुबान की नोक और ऊपर के सामने के चारों दांतों के मसूड़े से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, जहाँ खुश्क रहता है, सूखा हुआ। उसके बाद होता है नून। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों के मसूड़े से मिलकर अदा होता है। वाव। वाव दोनों होठों का किनारा मिलकर और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहकर अदा होता है। वाव। उसके बाद होता है हा। हमज़ा जहाँ से अदा होता है वहीं से अदा होता है। हमज़ा हा। हमज़ा और हा का मखरज एक ही है, मैं हा का बता दूंगा। हा, एक अलिफ लंबा पढ़िएगा तब जाकर मखरज आपको मालूम पड़ेगा। हा गले की सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है, वहीं से हमज़ा भी अदा होता है। हमज़ा हलक यानी गले के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है। उसके बाद आता है या मुँह के खाली हिस्सा से अदा होता है। वाव अलिफ या, ये तीनों मुँह के खाली हिस्से से अदा होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।